اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ چشتی سلسلے کے ہند میں بانی ہوئے گویا، وہ چشتی سلسلے کے ہند میں بانی ہوئے گویا، نبوت کا نشاں خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ ملا سرکار سے جن کو لقب قطب المشائخ کا، ملا سرکار سے جن کو لقب قطب المشائخ کا، وہ میرے کارواں خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ اور مراقب آستانے سید حجویر پر ہو کر ہوئے کیسے عیاں خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان اولیاء سالار چشت، آپ کا آج 809واں سالانہ عرس مبارک، اور حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ARYQ-TV کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن لے کر سرور حسین نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات پر بہت خوبصورت گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے افکار اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے پہلوؤں پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل ذکر اور محترم مہمان تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے آج کی اس نشست کو، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب، جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی گڑھی اختیار خان سے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، اور ہمیشہ ARYQ-TV کو عزت بخشتے ہیں، اور جب بھی کوئی خاص طور پہ اولیاء کرام کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کی آج تشریف آوری کا۔ بائیں جانب تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جو خطیب ہیں جامع مسجد داتا دربار، اور آج ہم حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہیں، اور مفتی صاحب کو بھی آپ ARYQ-TV کے مختلف پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں، اور جمعہ کی جو لائیو ٹرانسمیشن یہاں سے ہوتی ہے اس میں بھی آپ موجود ہوتے ہیں۔ ملک کے ممتاز اور محترم ثنا خاں جناب الحاج محمد افضل نشاہی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس خصوصی نشست میں جو عرس مبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کا آغاز ہدیہ منقبت سے کرتے ہیں، میں جناب محمد افضل نشاہی صاحب سے ملتمس ہوں کہ منقبت کے اشعار عطا فرمائیں۔ پیا تیرے در پہ، یا خواجہ پیا تیرے در پہ بیٹھے دل سیج بنائے، اس دل کی دھڑکن سن لو، اس دل کی دھڑکن سن لو، تیری دید کی آس لگائے، تیری دید کی آس لگائے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے۔ آئے ہیں ہم در پہ تیرے، تو ہی ہمارا مان ہے، بھرتے ہو تم جھولی سب کی، یہ تمہاری شان ہے، کس در پہ جا کے سناؤں، کس حال یہ دل کا بتاؤں، میری کون سنے گا دہائی، میری کون سنے گا دہائی، بس تجھ سے لو ہے لگائی، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے۔ تو جو چاہے تو جو کہہ دے، رب کے ہاں مقبول ہے، رب بھی تیری بات نہ ٹالے، تو عطائے رسول ہے،
آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو، آقا کے دلارے تم ہو، حسنین کے پیارے تم ہو، ایک نظر کرم فرماؤ، میری بگڑی بات بناؤ، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے۔ ایک نظر سے آپ کی خواجہ ہند پہ وہ احسان ہوئے، 90 لاکھ جو کافر تھے وہ صاحب ایمان ہوئے، اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو، اجمیر کے خواجہ تم ہو، کل ہند کے راجہ تم ہو، ہم سر ہے کون تمہارا، بس مجھ کو تیرا سہارا، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے۔ اور آخری شعر یہ بڑا پیارا ہے کہ جاگ گئے ہیں بھاگ سبھی کے، لیکن نام تمہارا، میری بھی ایک عرض ہے خواجہ، کر دو کام ہمارا، جب دید تمہاری ہوگی تو عید ہماری ہوگی، اکھین کی پیاس بجھا دو، اکھین کی پیاس بجھا دو، اس دل کو آن بسا دو، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے، منگتوں کو آج نواز دے، تیرا نام غریب نواز ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت فرمائے، اور بہت خوبصورت اشعار آپ نے عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت 6 صدی ہجری میں جو مسلمانوں کے اس وقت حالات تھے بر صغیر کے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، ایئر وائی کیو ٹی وی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج جس جگہ پر یہ لائیو ٹرانسمیشن دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بر صغیر کا وہ سب سے بڑا دینی، علمی اور روحانی مرکز ہے، اور آج اس سے قبل ہم اس حجرہ اعتکاف کے غسل کی سعادت میں شامل ہوئے جو آج سے تقریباً 850 سال قبل حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ یہاں حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور پھر جو برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں ان کو اس بارگاہ سے عطا ہوئیں، پھر ان کا انہوں نے اس شعر کی صورت میں تذکرہ کیا جو قیامت تک اس در کے ماننے والوں کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال 465 ہجری میں ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی ولادت 435 ہجری میں، 535 ہجری میں، تقریباً 70 سال کا فرق ہے۔ آپ کی ولادت حضرت داتا صاحب کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد ہے، اور 40-45 سال کی عمر میں ہی آپ اس خطے میں جلوہ گر ہوئے۔ ٹھیک، اور بلا شبہ یہ خطہ، یہ قریہ، بالخصوص یہ لاہور، یہ غزنی امپائر کا حصہ تھا، اور اس دور کا سب سے بڑا ٹائٹل غزنی، ظاہر ہے حکمرانوں کے ساتھ لوگ اپنی نسبت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، یہ دنیا کے اندر شناخت کے لیے اپنے زینے اور زاویے وا کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے غزنوی کی بجائے وہ جو چھوٹا سا ایک محلہ تھا، جو حجویر تھا، اس کو اپنے نام کا حصہ بنایا، اور قیامت تک لوگ اس نام اور اس قریے کو اپنے لیے وجہ اطمینان اور سکون جانیں گے۔ تو روٹ وہی ہے آنے کا۔ ٹھیک، ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر بالعموم
جو روحانی سلاسل ہیں ان کا، اور جو ہمارا تدریسی نظام ہے اور جو علمی سفر ہے وہ اسی راستے سے افغانستان سے یہاں پہنچا. اور افغانستان میں یہ جو فیروز کو اور اس کے گرد یہ 3 جگہیں بطور خاص، جس میں چشت اور جام. صحیح. جام جو ہے یہ ایک بہت بڑا تہذیبی مرکز تھا، اور اس کے ساتھ چشت جو ہے یہ بر صغیر اور دنیا کے اندر جس نے ایک روحانی تحریک برپا کی. اور اس کے جو نقطہ آغاز پر ہمیں ابو اسحاق شامی کی شخصیت ملتی ہے، جو بنیادی طور پر شام کے رہنے والے تھے. حضرت ممشاد علو دینوری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنی خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے. صحیح. آپ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک مکالمہ ہے، ایک تو صدا، جب دروازہ نوک کیا تو آپ نے پوچھا کہ اگر تو تم مقیم ہو تو پھر اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، اور اگر مسافر ہو تو پھر جب تم یہاں سے کچھ دن قیام کے بعد جاؤ گے تو یہ تمہارا فراق جو ہے، تمہارا جانا، یہ مجھ سے میری طبیعت پہ بوجھ بنے گا. یہ ایک جو مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ یہ سلاسل کا جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ محبت ہے. ٹھیک. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق خنبہ خدا کا، کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر انسان کو انسان جانا، اور عزت اور تکریم کے وہ سارے زاویے اور زینے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف آور ہو کر ایک انسان کو عطا کیے، اور شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا تو جو تاج اس کے سر پر پہنایا، اس کو سوسائٹی کے اندر، اس دنیا کے اندر ایلیبوریٹ کیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اسحاق شامی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم شامی نہیں بلکہ تم چشتی ہو، اور تیرے وجود سے دنیا کے اندر ایک ایسے روحانی سلسلے کا آغاز ہوگا جس سے انسانیت رہنمائی پائے گی، روشنی پائے گی. اور پھر یہ چشت کے اندر انہوں نے قیام کیا، اور اسی میں آگے پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، وہ اولوالعزم اور جلیل القدر ہستی ہیں جو اس خطے کے اندر چشتی سلسلے کے سرخیل بنے، شریعت و طریقت کے امام بنے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف سے یا آپ کی نسبت سے کوئی باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں ہوا. سلاسل کی باقاعدہ تدوین اس کے بعد کی ہے. تو بر صغیر میں آپ تشریف لائے تقریباً یہ 570 72 78 ہجری، یعنی حضرت داتا گنج بخش کے وصال کے کوئی 125 سال بعد آپ تشریف فرما ہوئے. اور بہت زرخیز تھا روحانی اعتبار سے اس وقت جو ہمیں منظرنامہ نظر آتا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. اور پھر اس عہد میں ہمیں بہت جلیل القدر آپ کی معاصر شخصیات محسوس ہوتی ہیں. یہ میں یہاں سے ایک یہ بھی خیال جو ہے میرے ذہن میں ہے کہ جو خانقاہی سسٹم ہے، اس کا جو ایک سینٹرلائز نظام وہ بھی ہمیں آپ کی بر صغیر آمد سے محسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیں حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم فوائد الفؤاد میں یہ پڑھتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا کہ آپ کے شیخ نے حکم فرمایا کہ تم لاہور جاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پہلے موجود ہیں. اگرچہ اس روایت پر بہت سے لوگوں نے بہت بات کی ہے، لیکن یہ جو ایک آج سے 1000 سال قبل جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن کا ویسا نظام نہیں تھا، کوئی رسل و رسائل اور مواصلات ویسے نہیں تھے، صوفیہ کی جماعت جو ہے دنیا کے اندر اسلام کی ترویج تبلیغ، اس کے لیے جو کلیدی رول ہے وہ ہمیں صوفیہ کا، سادات کا، مشائخ کا یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے آفاقی اعتبار سے دنیا کو دیکھا، اور پھر دیکھا کہ کس خطے میں کس شخصیت کا جانا موضوع ہے، اور وہاں جا کر اس کو کیا پیرایا اختیار کرنا چاہیے. اور یہ محض ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ چلا اور وہاں رک گیا، نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا سسٹم ہے اور ایک پورا روڈ میپ اس کے لیے جو اکابرین تھے انہوں نے طے کیا. اور حضرت داتا گنج بخش بھی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی، آپ ایک اس نظام اور سسٹم کے تحت آپ یہاں تشریف فرما ہوئے. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کا ہندی کلچر تھا، اور ہندی کلچر سے ان کو بالکل بھی آگاہی نہیں تھی. یہاں چھوت چھات اور یہاں کا ایک طبقاتی نظام اور استحصالی سسٹم. تبلیغ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس سے پہلے ہمیں آپ کے سوانے سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ نے 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں صرف کیے. 20 سال. آج پیکج ہیں مختلف کہ جی آپ اتنا کر لیں اور پھر شیخ آپ کو
اس سطح کی خلافت دے دے گا اور پھر اس سطح اور اس منصب پر فائز کر دے گا. ٹھیک. جب ہم ان اپنے اکابر بزرگوں اور جو سلسلے کے بانیان تھے ان کی سوانح اور ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کتنا عرصہ انہوں نے دینی درسیات میں صرف کیا, باقاعدہ دینی درسیات پڑھی, اور اس کے بعد باقاعدہ 20 سال جس میں 10 سال کم و بیش وہ ہیں کہ جو سفر میں آپ اپنے شیخ کی خدمت پر مامور رہے. کیا بات. اور اس سفر میں کوئی وہ آپ کے نائب اس طرح نہیں تھے کہ کوئی آپ کے لیے بڑی آسودگی کا سامان تھا, آپ کا سامان اٹھایا کرتے تھے. ٹھیک. اور آپ کی جو خاص ضروریات کی چیزیں تھیں اس کا اہتمام رکھنا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کی ذمہ داری تھی بنیادی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی آپ نے جامع گفتگو فرمائی جس میں سلاسل کا بھی ذکر ہوا, خواجہ صاحب کی تعلیمات کا بھی ذکر ہوا, اور خاص طور پہ اس دور کے جو حالات تھے ان پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی, اور ایک منظرنامہ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں ان تک یقیناً پہنچ گئے. خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری جہاد پہ بات کی اور بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا مختصر سے وقت میں. خاص طور پہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سلسلہ چشت کا اور مشائخ چشت کا, خاص طور پہ ان کا اسلوب, ان کا انداز اور ان کا جو محبت کا رشتہ جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ بہت منفرد ہے دوسرے سلاسل سے. کچھ تھوڑی سی مشائخ چشت پہ روشنی ڈالی ہے اور اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کیو ٹی وی کے بارے میں کہا, میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کیو ٹی وی کو کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آج یہاں حضور داتا صاحب کے زیر سایہ حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی, اور آپ کے حجرہ مبارک کا غسل بھی تھا. تو حضور خواجہ غریب نواز چشتی بھی تھے, اجمیری بھی تھے. ٹھیک. اس چشتی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے شیخ کریم آپ ہرات کے قریب جس قصبے میں رہتے تھے اس کا نام چشت تھا. ٹھیک. اور اس مناسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ چشتی لگایا. صحیح. اور 40 سال تک اجمیر شریف میں رہے, اس لیے اجمیری بھی کہلائے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ, اس کو سلسلہ عشقیہ بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک. سلسلہ چشتیہ بھی اور سلسلہ عشقیہ بھی. اور بہشتیہ بھی پھر. بہشتیہ بھی ہے بالکل. بہشت بھی. سبحان اللہ. مولوی ہوں نہ میں کنشتی ہوں, شکر پروردگار چشتی ہوں. جو بھی چشتی ہے وہ بہشتی ہے, میں بھی چشتی ہوں میں بہشتی. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے ہمیں. اور حضور یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اس کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑے منفرد انداز ہیں تمام سلاسل کے تبلیغ کے. ان کے ہاں یہ ہے کہ کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. اللہ اکبر. گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں, گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. کوئی کیسا ہی آ جائے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے خاص طور پر. باقی حضرات باقی سلاسل بھی یہ کرتے ہیں لیکن سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے. صحیح. آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں حمل کے آثار نمودار ہوئے تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے اندر ایک فرحت اور انبساط محسوس کی. اور پھر جب اس میں روح پیدا ہوئی بچے میں تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس میں کلمہ شریف کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. جیسے وہ پیٹ کے اندر کلمہ شریف پڑھ رہے. اور پھر ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی. آپ کو اپنے آبائی طور پر ایک باغ ملا تھا, انگور کا باغ تھا. اس میں آپ اس کو پانی دے رہے تھے باغ کو. دریسنا ایک بزرگ تشریف لائے مجذوب تھے جن کو ابراہیم کندوزی یا ابراہیم کلندر کہتے تھے. کلندر جو ہوتا ہے آج کل تو بہت عام بن جاتے ہیں کلندر, لیکن حقیقتاً کلندر جو ہے نا, جس طرح حافظ شیرازی علیہ رحمت نے بھی فرمایا کہ
ہزار نکتہ باریک طرز موئی جاست، نہ ہر کے سر بتراشد کلندری دانت۔ واہ یہ ہزاروں نکتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر منڈوا لینے سے کوئی کلندر بن جاتا ہے۔ ہاں، علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، واہ واہ، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری دانت۔ سبحان سر تو اللہ، نہیں منڈواتا لیکن کلندری جانتا ہے۔ تو وہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو ایک سایہ دار گھنے سائے والے درخت کے نیچے بٹھایا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر انگور پیش کیے۔ انہوں نے انگور ایک چبا کر آپ کو واپس کیا کہ یہ کھا لیں۔ ٹھیک، اس کے کھانے سے آپ کے اندر ایک انقلاب، یہ ہے نا کلندری، اس کے آپ کے اندر ایک انقلاب ایسا پیدا ہوا کہ سب کچھ بیچ کر، سارا مال دولت بیغ باغ بیچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس لائن پہ، اس روحانی لائن پہ آپ چل پڑے۔ اور پھر بیعت کے لیے آپ جب اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس کی دو روایات ہیں۔ ٹھیک، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں آپ بیعت ہوئے، اور ایک یہ ہے کہ ہرون میں آپ بیعت ہوئے۔ وہاں جب حاضر ہوئے تو آپ کے اور بھی زیادہ پیر بھائی وہاں موجود تھے، بہت سے لوگ تھے۔ آپ جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں میرے ارادہ ہی ہوا کہ میں یہاں بیعت ہو جاؤں۔ تو اس وقت آپ نے فوراً فرمایا کہ وضو کر لو اور قبلہ روح ہو کے سورہ بقرہ پڑھ لو، ٹھیک، اور پھر فرمایا 21 بار کلمہ شریف پڑھو، اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ کر کے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور تجھے اس بارگاہ کا مقبول بنا دیا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ کام جو ہے سرور صاحب، یہ اس میں اتنے واقعے میں آپ کو کہیں مجاہدہ نہیں نظر آتا۔ ٹھیک، وہ بات کیا تھی؟ وہ نگاہ کا کرشمہ۔ اللہ اکبر، یہ ساری نگاہ کی سپاہ گری ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کی تلواروں کی سپاہ گری نہیں ہے، یہ نگاہ کی سپاہ گری ہے۔ اور بعض لوگ نگاہ کے اس کمال کے قائل نہیں ہوتے۔ میں اس پہ ضرورت کروں گا کہ ایک بھینس بیمار ہو جاتی ہے، ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ تو نظر بد میں کمال ہے تو خواجہ غریب نواز کی اچھی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے نگاہ کی کمالات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورتی سے خواجہ صاحب جو ہیں وہ بہت دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور چھوٹا سا جملہ کہہ کے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے جو سیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور آج ہم بھی حجرہ اعتکاف کے غسل کی جو خوبصورت تقریب تھی اس میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو آستانہ ہے، اور یہاں پہ جو حاضری ہے مشائخ کی، اولیاء کرام کی، اور بہت بڑے بڑے صوفیاء کی، میں چاہتا ہوں کہ اس طرف آپ چلتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ اولیاء کرام کی حاضری اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، ان تینوں باتوں کو سمیٹ لیجیے۔ شکریہ جناب۔ لوگوں کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک، ایک کو عوام کہتے ہیں، دوسری قسم خواص کی ہے، ٹھیک، اور تیسری اخص الخاص لوگوں کی ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو تقسیم ہے اس کو ہم ہر اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور لیکن ہمارا فوکس روحانی اعتبار سے۔ ٹھیک، عوام تو اس میدان میں وہ ہوئے جو محض کلمہ گو مسلمان ہیں، اور جنہیں بنیادی طور پر اس راہ طریقت سے اس طرح کا شغف نہیں ہے یا اس طریقے سے ان کی ممارست نہیں ہے۔ ٹھیک، خاص وہ لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت اور مزاج اور معمولات روحانیت اور طریقت کی طرف مائل ہیں۔ صحیح، ان کی طبیعت میں، مزاج میں اس کی تلاش ہے، اور وہ اس کے لیے، اس کے جو یہاں رہتے ہیں جستجو میں رہتے ہیں۔ اخص الخاص وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی روحانی منصب پر فائز ہو چکے ہیں، ٹھیک، مختلف درجات اور منازل کو طے کرنے کے بعد۔ صحیح، اس تمہید کے بعد آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں پر ایک جن کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک، ان پر اگر ہم ایک سرسری سی نظر ڈالیں، ایک طائرانہ سی نظر ڈالیں، اور اس
کو سامنے رکھتے ہوئے جو تھوڑے سے وقت میں ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، اس بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے جو یہ درجات ہیں، جو اقسام ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی جو ہے خطہ بر صغیر میں، اور ظاہر ہے میں بر صغیر کہہ رہا ہوں تو یہ اس وقت کا 6 صدی ہجری کا بر صغیر، ٹھیک، میں اس کا احاطہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو اس پورے خطے کو اگر میں یہ کہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بالکل اسی طرح جس کو ہم مرجع کہتے ہیں، مرجع ایک ہوتا ہے مرجع العلماء جس کو کہتے ہیں کہ ہر عالم اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک، حضور فیض عالم کی بارگاہ جو ہے وہ تمام طبقات کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، اخص الخاص کے لیے، سبحان اللہ، تمام درجات سبحان اللہ، مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک عمومی سا ایک حال اور کیفیت ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے حضور خواجہ غریب نواز کی یہاں جو تشریف آوری ہے اور بارگاہ گنج بخش میں جو چلہ کشی ہے اور آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر بعد از وصال اکتساب فیض ہے، اللہ اکبر، بعد از وصال سبحان اللہ، سبحان جو اکتساب فیض ہے، اس اکتساب فیض کے بعد پھر کتنا ملا، کس حد تک ملا، اس کا جو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شعر میں اظہار کیا جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا، کیا بات، اس کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو جن کے یہاں قدوم میمنت کی برکت سے شہر قطب البلاد ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی ذات اور ان کے وجود کی برکت سے اگر ہم یہ کہیں کہ خطہ بر صغیر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تو اس کا مرکز بھی اور اس کے تقسیم ہونے کی جگہ بھی نبی پاک علیہ السلام، صحابہ اہل بیت اطہار، بالخصوص امام ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سلسلے کو، اس کڑی کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز، محور، منبع، مرجع اور اصل کی حیثیت جو ہے وہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کیا علیہ بات، کی سبحان بارگاہ اللہ، جو ہے کہ اس سے، اور خاص طور پر حضور خواجہ غریب نواز کی جو یہاں جلوہ گری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو قیامت تک آنے والے جو ارباب طریقت، ارباب معرفت اور اصحاب سلوک ہیں، ان کے لیے عقیدت و ارادت اور اکتساب فیض کی ان راہوں کو کشادہ کر دیا ہے اور ان راہوں کا تعین کر دیا ہے کہ اس پہ چل کر جو ہے وہ ہر سالک، ہر صوفی جو ہے وہ ہر صاحب نظر آپ کہہ لیجئے وہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اکتساب فیض کے طریقوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا بات، وہ طریقہ کیا ہے، وہ اسلوب کیا ہے سبحان کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز نے سکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا ہے، ٹھیک، اور وہ سلسلہ خواجہ اجمیری سے شروع ہو کے اقبال تک آئے کیا کہ بات، صوفیاء کی زندگی میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ہوں، سبحان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، سمجھ آگے، یہ سارے جو ہیں وہ اس بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے، کیا بات، اور اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کو خراج پیش کرتے ہوئے نظر کیا آتے ہیں کہ خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندگش، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم پہلو جس پہ آپ نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ آج کے عرس مبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی ذوق تھا اور صوفیاء کے ہاں جو علم کی پیاس تھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری صحبتیں، بہت سارے اسفار، بہت سارے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو رنگ ہم ان کی شخصیت میں، ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں دیکھتے ہیں، ان کا جو علمی ذوق ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ ایک تو بطور خاص جو بر صغیر کی ایک تخلیقی تاریخ ہے اور پھر جو ملفوظاتی ادب کی تاریخ ہے، اگر جیسا خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک تو ان کا آغاز چشت سے ہے، صحیح، اور ایک تعارف اجمیر سے ہے، تو ہمیں جو ملفوظاتی ادب کی تاریخ ہے اس کے اندر بطور خاص اس کا اگر ہم نقطہ آغاز دیکھنا چاہیں، ایک تو جو ایک سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم تخلیقی فکر کا نقطہ آغاز، اگر داتا گنج بخش کا لاہور میں کشف المحجوب تحریر کرنا ہے تو اس کو ایک باقاعدہ کارواں کی شکل دینا، وہ ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ٹھیک، آپ کی صورت میں نظر آتا ہے، جو
آپ کے ملفوظات کی صورت میں آپ کے بعد اور پھر آپ کے بعد اور پھر آپ کے بعد آپ کے یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عہد میں ہمیں یہ چیز اپنے نقطہ کمال اور نقطہ عروج پہ نظر آتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس خطے میں آئے اور یقیناً وہ علوم و معارف سے آراستہ تھے اور دنیا کا جو مختلف کلچر ہے اس سے بھی وہ آگاہ تھے، لیکن اس خطے کے کلچر سے انہیں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ ٹھیک، انہوں نے لاہور میں مختصر قیام کیا اور اس کے بعد پھر آپ ملتان تشریف فرما ہوئے اور ملتان میں ایک روایت کے مطابق آپ نے 5 سال قیام کیا، اللہ اکبر۔ اور اس 5 سالہ قیام میں آپ نے اس جو پورا خطہ ہے اس کے کلچر کو، یہاں کی جو لینگویج ہے اس کو، اور یہاں کے جو سوشل ڈائنامکس ہیں، جو یہاں کے سماجی رویے ہیں، جو یہاں کی جو تہذیبی اقدار ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں رہ کر سیکھی، اس لیے کہ اس وقت اس خطے کا جو ہب تھا وہ ملتان اور پھر اس کے بعد دہلی۔ یہ جو ایک توازن ہے یہ تھوڑا تبدیل حضرت داتا گنج بخش کے لاہور تشریف آوری کے موقع پر ہوا ہے، اور آج خود حضرت داتا گنج بخش بھی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ لاہور کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ مضافات ملتان میں ایک قصبہ ہے، قریہ ہے، تو آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اس سے اب ہمارے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں، جہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے، تخلیق کے لیے، تقریر کے لیے، تدریس کے لیے جب تک یہ مراحل انسان طے نہ کرے، سبحان اللہ، سبحان اس وقت تک، یہ میں 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور جو صوفی ہوتا ہے وہ بڑا عبقری، نابغہ اور جینیس ہوتا ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں تو ہم نے صوفی کو ایک آئسولیٹڈ سا آدمی سمجھ لیا کہ شاید سوسائٹی سے کٹا ہوا ہو، اس کا دین سے شاید اتنا ربط نہ ہو، اور جو علمی دینی روایات ہیں شاید اس کے حوالے سے وہ اس قدر معتبر اور مستند نہ ہو۔ لیکن جب ہم وہ اوائل دور بطور خاص پڑھتے ہیں، اور اسی ملتان کے اندر حضرت بہاؤالدین زکریہ آپ مسند تدریس پر بیٹھتے تھے، آپ کا مدرسہ بہائیہ، اور میں ان کی بہت اہم بات جو اسی سے اس کو کوریلیٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ یونیورسٹی تھی اس عہد کی سب سے بڑی، جس کے صدر نشین از خود حضرت بہاؤالدین زکریہ تھے، کیا بات، اور آپ مسند تدریس پر بیٹھتے تھے، حدیث شریف پڑھاتے تھے، علوم و معارف کے فیضان کو عام کرتے تھے۔ جب سیشن اختتام کو پہنچتا، 7-8 سالہ سلیبس تکمیل پاتا، تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء یا طلباء تھے ان سے پھر 1 on 1 ملاقات کرتے، ٹھیک، آپ اس کا جو رجحان ہوتا اس کو جانتے، کیا بات، کہ بنیادی علم تو نے حاصل کر لیا، اب اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے، تدریس کی طرف جانا چاہتے ہو، تحقیق کی طرف جانا چاہتے ہو، تبلیغ کی طرف جانا چاہتے ہو، سبحان اللہ، کون سا شعبہ تمہارا؟ آج یہ ساری چیزیں ہم نے گڑبڑ کر دی ہیں، اور بالخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ 8 سالہ درس نظامی پاس کر لیا ہے، اب اس کے بعد ہم سب سے بڑے علامہ ہیں، اور دنیا کے جتنے علوم و معارف ہیں وہ ان پر ہمارا عبور ہے، اور ہر نوعیت کا خطہ اور ہر نوعیت کا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل پسپا ہے۔ تو یہ ہمارے جو اکابر تھے، میں 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج ہماری یونیورسٹیاں، کالج، دانشگاہیں جو ہیں وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں، اور ان رجحانات جو ہیں ان کو ایکسپلور کر رہی ہیں۔ تو اس عہد میں یہ رویے، یہ رجحانات ہمیں ہمارے اکابر نے عطا کیے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی جو شخصیت، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں سے آپ ملتان سے دہلی، اور دہلی سے پھر اجمیر گئے۔ اجمیر کے اندر بھی جو بہت اہم بات ہے کہ اجمیر اس وقت اس پورے خطے میں، پورے بر صغیر میں ہمیں سب سے ٹف سٹیشن، سب سے مشکل جگہ جو ہے وہ اجمیر ہے اس وقت۔ اللہ، ایک طرف تو ہندو راجپوت، ہندوؤں کے اندر، اور اس خطے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو ایفا، وفا اور مردانگی اور اپنے جو عقائد، نظریات ان کے ساتھ، ان کو ساتھ نبھانے والے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے والوں میں جو راجپوت ہیں، یہ اس خطے کی ایک لیڈنگ قوم تھی، مارشل ریس تھی، تو یہ ان کا مرکز تھا۔ دوسرا اجمیر جو ہے وہ مذہبی مرکز تھا، ٹھیک، سب سے بڑی ان کی عبادت گاہ وہاں تھی، اور ان کا کیپٹل بھی وہیں تھا، پتھورا راجہ وہاں پر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے کوئی
رخصت کا راستہ نہیں اپنایا. آپ لاہور بہت آئیڈیل تھا ان کے لیے, کیا یہاں رہ بات, سکتے تھے, سبحان ملتان میں اللہ. قیام کر سکتے تھے, دہلی بھی بہتر تھا, لیکن آپ وہاں گئے جو سب سے مشکل جگہ تھی, اور پھر وہاں جا کر بھی آپ نے جو عزیمت کا راستہ ہے, آپ نے آپ کی تبلیغی مساعی مقامی آبادی کے ساتھ قریب کرنے کے لیے جو آپ نے, اور خواجہ صاحب نے بات کی کہ محبت, کہ وہ لوگ جو آپس میں شودر ویش اور برہمن اس طرح کے طبقات میں تقسیم تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن اور تعلق نہیں رکھتا تھا, آپ نے اس سارے سسٹم کو پامال کرتے ہوئے آپ کی خانقاہ, آپ کا دسترخوان, آپ کی مجلس, آپ کا درس, یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بلا تفریق رنگ و نسل لوگ آتے, اور آپ جو آپ کی پلیٹ کا لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے, وہی آپ وہاں کے, جس کو آج کی زبان میں یہ ظاہر ہے مجھے کہتے ہوئے ذرا حجاب ہے, لیکن جس کو آج ہم کمی کہتے ہیں, چمار کہتے ہیں, ٹھیک, جس کو اس عہد کی زبان میں ہم شودر کہتے تھے, آپ نے ان کو اپنے ساتھ ہم نوالا, ہم نے پیالہ کیا, اور وہ عزت, اعزاز اور اکرام دیا. میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کلچر اور اس ٹریڈیشن اور اس روایت اور اس مزاج کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل وہی مزاج نظر آتا ہے کہ جب طلوع اسلام کے وقت مکہ کے اندر, کیا بات, عرب کے وڈیروں کا تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بلال حبشی کے ساتھ بیٹھیں جو ہمارا غلام تھا. یہی کچھ یہ ہے کہ برہمن جو ہے وہ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اور اس کے اپنے تخصصات ہیں, اس کے ساتھ کوئی کسی اور ذات کا آدمی کسی طرح کوئی چیز شیئر ہی نہیں کر سکتا تھا. تو بہت بنیادی بات ان صوفیاء کی اس خطے کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں سماجی انقلاب برپا کیا ہے, اس سماجی انقلاب کے اندر ہی دراصل دینی اقدار اور روایات اور علمی جو ہماری ایک روایت ہے, اس کی ہمیں روشنی اور رانائی نظر. کیا بات, سبحان اللہ. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے احاطہ کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی کاوشیں تھیں, اور خاص طور پہ اس ماحول میں ان تہذیبی اقدار اور سماجی جو ہماری جہات ہیں ان تک رسائی حاصل کرتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے انہوں نے قائم کیا. یہاں پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے. یہاں پہ چلہ آپ نے فرمایا, اس کی کیا اہمیت ہے, اور یہ جو حجرہ نشینی ہے, صوفیاء کے آستانوں پہ حاضر ہو کے وہاں پہ گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مراقبہ کی جو کیفیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں.